ان کامیاب لوگوں کے اندر چند عادتیں تھیں. وہ عادتیں کون سی تھی؟ فرمایا ان کے اندر ایک عادت کامن پائی گئی کہ یہ جلدی لوگوں کو معاف کرتے ہیں. ان کے اندر ایک عادت تھی کہ لوگوں کو جلدی کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. یہ بغض اور کینہ زیادہ دیر تک نہیں لیتے. جھگڑا ہو گیا، ناراضگی ہو گئی، فوراً کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. اور سائنس میں ثابت ہوا ہے جو انسان دیر سے معاف کرتا ہے، جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، جس کے اندر کسی کے لیے بغض ہوتا ہے، وہ 20 سال پہلے اپنی زندگی سے کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے. لیکن جو انسان جلدی معاف کرتا ہے، جو دل بہت جلدی کینے سے، نفرتوں سے خالی کر لیتا ہے، اس کی دنیا کی زندگی میں بھی برکت آتی ہے، آخرت کی زندگی میں برکت آتی ہے. اب یہ خواتین کے لیے جملہ کہہ دوں، نند اور ساس کے جھگڑے، اللہ عورتوں کو ہدایت دے، ایک دوسرے سے محبت عطا کرے. ہوتا کیا ہے کہ مثلاً اگر آپ کسی سے بغض کرتے ہو نا، تو علم اخلاق میں فرماتے ہیں یہ جو نفرت ہے نا، یہ کانٹے کی طرح چبھتی ہے. اگر اس مجمع میں کوئی ایسا شخص ہے مجھے اس سے نفرت ہو، میں جب جب سر ادھر دیکھوں گا میرا مزاج خراب ہو جائے گا، بھائی یہ آ کے کہاں سے بیٹھ گیا، وہ چبھے گا مجھے، جب بھی دیکھوں گا مجھے چبھے گا، جب بھی دیکھوں گا مجھے چبھے گا. کہ ہر کانٹا اسے بیمار کرتا ہے. تو اب سمجھا کہ علی کا بغض رکھنا موت کیوں ہے. ہمیں تو کوئی ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہے. اگر اہل بیت سے کوئی بغض رکھے گا، مولا علی سے بغض رکھے گا، تو جب جب مجلسیں دیکھے گا عزادار لاکھوں کانٹے چبھیں گے اسے تو ایسے ہی چل کے مر جائے گا، خود بخود اپنی موت خود لائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ انسان بغض کو دل سے نکالے، نفرت کو دل سے نکالے. اچھا، بغض، محبت، حل الدین الا الحب والبغض بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کچھ ہے؟ نہیں. تقاضۂ بشری ہے کہ انسان محبت بھی کرتا ہے، نفرت بھی کرتا ہے. تولا تبرا دونوں چیزیں تو ہیں نا. لیکن کانٹا اسے چبھتا ہے جو بغض اپنی وجہ سے کرتا ہے. اگر کسی کا بغض میں دل میں رکھوں خدا کے لیے تو کوئی کانٹا نہیں چبھے گا، وہ رحمت بن جاتا ہے. میں کسی سے نفرت کروں خدا کے لیے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ جب حب ذات، سیلف آف لو ہمارے ذہن میں، یعنی اپنی محبت آ جاتی ہے تو ہم سارے مسائل میں گرفتار ہو جاتے ہیں. میری بیٹی کو طلاق دی، میرے بیٹے کو یہ کہا، میری شادی میں نہیں آیا، مجھے گالی دی، فلاں جگہ پہ میری غیبت کی. اب سوچ سوچ کے اپنی حب ذات ہے نا، ذات کی محبت ہے، اور خدا نہ خواستہ شوہر دوسری شادی کر لے تو اس خاتون کو تو کینسر ہو جاتا ہے. سوچ سوچ کے کیونکہ حب ذات ہے نا، وہ ایکسٹرا پرسن کو برداشت نہیں کر پاتی. بھئی طلاق تو ویسے بھی دوسری کو دینے والا نہیں ہے، تو اپنی زندگی انسان کیوں تباہ کرے؟ محبت شوہر سے اس لیے نہ کی جائے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، محبت اس لیے کرو اگر اس کے دل میں خدا کی محبت ہے. محبتوں اور نفرتوں کا معیار پروردگار عالم بنے، نہ کہ میری ذات بنے. میرا مال کھایا، مجھے گالی دی، میرے باپ سے لڑا، میرے بھائی سے لڑا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں نہ تمہارا باپ معصوم ہے، نہ تمہارا قبیلہ معصوم ہے. باپ سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، باپ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہے، تو تم باپ کی وجہ سے کیوں نفرت کر رہے ہو؟ قبیلے کی وجہ سے کیوں نفرت کر رہے ہو؟ نفرت اس کی وجہ سے کرو جس کے وجود میں خطا نہ ہو. تو محبت اہل بیت کی وجہ سے کیونکہ معصوم ہیں، نفرت بھی اہل بیت کی وجہ سے کیونکہ معصوم ہیں. تو کسی بھی انسان سے اپنی ذات کی وجہ سے نہ محبت کرنا نہ نفرت کرنا. کہ فرماتے قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. کچھ ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا. آواز آئے گی ولی ہو، نبی ہو، کون ہو تم لوگ؟ کہیں گے پروردگار عالم ہم نے دنیا میں صرف ایک کام کیا. کون سا کام کیا؟ آواز آئے گی دنیا میں لوگوں نے ہمیں گالیاں دیں، ہمیں برا بھلا کہا، ہماری بیٹی کو اذیت دی، ہمارے بیٹے کو اذیت دی، ہمارے قبیلے کو رسوا کیا، ہماری قوم کو رسوا کیا.
لیکن ہم نے کسی سے نفرت نہیں کی، نفرت اس سے کی جس کے دل میں تیری نفرت تھی، محبت بھی اس سے کی جس کے دل میں تیری محبت تھی۔